ایک شخص نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے کعب احبار رضی اللہ عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر فرمایا، جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکنے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی۔ اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین و آسمان کی طاقت رکھ دی گئی، آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ، اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی داروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں گے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق و مغرب والے اسے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث، رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف جائے گا، کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم،
تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی۔ جہنمیوں کو اس ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزع کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اسے بدبخت مردود کو حالت نزاع میں تڑپتے، تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔